گرامی قرآن مجید نے بھی بیان کیا، فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو۔ کس کو قرضہ دو؟ اللہ کو۔ اللہ رب العالمین کی ذات غنی ہے، قرضہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معاوضہ واپسی ہو، یعنی رب ذوالجلال کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں میری مخلوق پر میری رضا کے لیے مال خرچ کرو گے، تمہارا وہ مال ضائع نہیں ہوگا، گویا وہ تم نے ایسی ذات کو قرضے کے طور پہ دیا ہے اور جس کی بارگاہ اقدس سے تمہیں وہ مال لوٹا دیا جائے گا، اللہ کی رضا کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا، اضافے کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا، رب ذوالجلال کی رحمت کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، قرآن مجید ہے، سورۃ المزمل 29واں پارہ۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی جو کچھ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو گے اس کو تم اللہ رب العالمین کے ہاں موجود پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تم اس کو بہتر پاؤ گے۔ یہ ذہن میں نہ رہے کہ میں نے پیسہ دے دیا میرا نقصان ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بطور مثال کہ آپ نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا، اے میرے غلاموں مجھے اس سوال کا جواب دو کہ تمہیں اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا وارث کا مال زیادہ عزیز ہے؟ سوال کو سمجھیے گا، تمہیں اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا تمہارے وارث کا مال تمہیں زیادہ عزیز ہے؟ ہر ایک نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا مال عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں، ہر شخص کو اس کو اپنا مال ہی محبوب ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنے مال سے ہی محبت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنا مال عزیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں، تمہیں اپنے مال سے محبت نہیں ہے، تمہیں اپنے وارث کے مال سے محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنا رہے ہو، اور جو تم یہ بینک بیلنس جائیداد زمینیں باغات سونا چاندی درہم جمع کر رہے ہو، تمہارے مرنے کے بعد یہ مال تمہارا نہیں ہوگا، یہ تمہارے بیٹے کا ہوگا جو تمہارا وارث ہے، یہ تمہاری اولاد کی ہوگی، یہ تمہارے بیوی تمہارے بھائی رشتہ دار والدین جو بھی پیچھے لواحقین ورثہ چھوڑو گے یہ انہی میں بٹوارہ ہوگا۔ تو تم اسی سے محبت کر رہے ہو جس کو کل بٹوارہ ہونا ہے، جن سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا، تمہیں تو اپنے مال سے محبت ہے، تو تمہارا مال وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ بنی آدم یہ کہتا ہے، آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال، صبح شام اسی فکر میں ہے کہ میرا مال، اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا کے ہضم کیا، اس کا مال وہی ہے جو پہن کے پرانا کیا، اس کا مال وہی ہے جس کو اس نے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا، باقی جو کچھ بچا وہ تو مال اس کا نہیں ہے، یہ اس کے ورثہ کا ہے، یہ اس کے ورثہ کا ہے، وارثوں کا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے لیے مال خرچ کرنے کے لیے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا مِّن تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر پاؤ گے اور اس کا بڑا ثواب ہوگا، اس کا بڑا ثواب ہوگا۔ پھر رب ذوالجلال نے اسی ترغیب دلانے کے بعد پہلی بات یہ کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، دوسری بات یہ کی کہ زکوٰۃ ادا کرو، تیسری بات یہ کی کہ رب ذوالجلال کو قرضہ دو،
اور چوتھی بات یہ کی کہ تم جو کچھ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرو گے اسے اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر پاؤ گے۔